अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेहद हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला की जो लायक इबादत है और वहदहु ला शरीक है और माबूद बरहक है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। उस माबूद बरहक की हम्दो सना के बाद ला तादाद दुरूद सलाम हजूर ताजदार मदीना सरूर रूह कल्ब सीना मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ताहिर मुताहर ज़ात अक़दस पर कि जिन पर दरूद पढ़ने के बारे में कुरान पाक में इरशाद बारी ताला होता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम पढ़ो। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद व सलाम के बाद दोस्तों, आज मैंने कलाम करने के लिए कलाम पाक की एक सूरा वल असर का इंतखाब किया है। इरशाद बारी ताला होता है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वल असर कसम है ज़माने की या कसम है असर के वक्त की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र के इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू मा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, हक़ बात की नसीहत करते हैं और सब्र करने की तलकीन करते हैं। तो दोस्तों, इस सूरह मुबारका की आयत का अगर हम बगौर मुशाहिदा करें तो इसमें 4 चीज़ों के बारे में बयान है। सबसे पहले वक्त के बारे में कि वल असर ज़माने की कसम है या वक्त असर की कसम है। मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन ने ये दोनों तराजुम किए हैं। कुछ ने इसका तर्जुमा यूँ किया है कि ज़माने की कसम है और कुछ ने असर के वक्त की कसम के हवाले से तर्जुमा किया है। और दूसरी आया मुबारका में इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र के इंसान खसारे में है। तीसरी आया मुबारका में इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक़ बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। अब दोस्तों, कोई भी कसम उठाने वाला उस चीज़ की कसम उठाता है जो उसकी नज़र में मोतबर या अहमियत की हामिल होती है। तो ज़रा गौर कीजिए कि वक्त की अहमियत बारगाह इलाही में कितनी है कि इसकी आपने कसम उठाई। और दूसरी आया मुबारका में इंसान के खसारे में होने के हवाले से बात है कि इंसान खसारे में है, मा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक़ बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो दोस्तों, पता ये चला कि खसारे में कौन लोग हैं। खसारे में वो लोग हैं जो ईमान ना लाए और जिन्होंने अमल साले ना किए, आमाल साले ना किए और हक़ को छुपाया और सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया। ये लोग खसारा पाने वालों में से थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्र का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, साबर होने का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हर इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक या अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सब्र करता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि आम इंसान माली या जानी नुकसान पर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सब्र करता है
اور صبر کے حوالے سے ایک اور مقام پر کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یا ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو دوستو بات ہو رہی کہ ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق صبر کرتا ہے۔ اب اس کی مثال کے حوالے سے میں حضرت علی حجویری آپ کی نام سے ایک منسوب بک ہے کشف المحجوب کا حوالہ دوں گا۔ دوستو یاد رہے کہ کشف کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، محجوب کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے رازوں کو۔ حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا دل کیا کہ میں اللہ والوں کی بزم میں جاؤں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے گھر سے نکلا اور میں ایک مقام پر پہنچا جہاں پر چند اللہ والے یاد الہی میں مشغول تھے۔ میں ان کی بزم میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ذکر الہی میں محو ہو گیا۔ ابھی مجھے کچھ دیر ہی اس بزم میں پہنچے ہوئی تھی کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی اور اس جگہ پر پانی بھرنا شروع ہو گیا جہاں پر بیٹھ کر ہم ذکر الہی کر رہے تھے۔ پانی بھرتے بھرتے ہمارے گھٹنوں تک آ گیا، پھر ناف تک آ گیا، پھر سینے تک آ گیا، حتیٰ کہ پانی ہمارے منہ میں جانے لگا۔ لیکن وہ لوگ ذکر الہی میں محو رہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے دعا کی کہ اے بار الہ اب اس بارش کو روک دے، اب تو پانی ہمارے منہ میں جانے لگا ہے۔ تو بارش تھم گئی اور پانی خشک ہو گیا۔ اتنے میں وہ لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ایسی کون سی کوتاہی میں نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ تم میں صبر نہیں اور تم اس کی رضا میں راضی نہیں، تم کس طرح کے فقیر ہو کہ جو اس کی رضا میں راضی نہیں، تم ابھی مقام صبر و رضا پر نہیں پہنچے۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ لوگ واقعی اللہ کے مقرب اور مستند اللہ والے لوگ تھے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جن کے بارے میں حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام صبر ان کے حساب سے ہے۔ اسی طرح اب اس سے تھوڑے اوپر والے لیول پہ آ جائیں تو عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مالک جس کے پاس آپ غلام ہیں، وہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ اب یہ ان کے صبر کا اپنا مقام ہے۔ اس سے اور اوپر لیول پر آ جائیں تو طائف میں حضور تاجدار مدینہ سرور روح و قلب و سینہ معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر مطہر ذات اقدس، لوگ پتھر برسا رہے ہیں، آپ کے نالین مقدس لہو سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ملائکہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان لوگوں کو کچل دیا جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ میرے مقام سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے یا ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ تو یہ آپ کا صبر تھا۔ اس پر دوستوں میں یہی بات کہوں گا، ایک آیہ مبارکہ کوٹ کروں گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ وزن، یا نہیں تکلیف دیتا اس کی وسعت سے زیادہ کسی بھی جان کو۔ تو اب یہاں پر ہر کسی کے صبر کا مقام اپنا ہے اور درجہ اپنا ہے، اور اس کی جزا اس کے درجے اور صبر کے مقام سے ہے، مقام کے حساب سے ہے، اور ہر کسی کو اس کے صبر کے مقام اور درجے کے مطابق اس کی جزا ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صابرین میں شامل کر لے۔
حق کہنے والوں کی، حق سننے والوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، میں نے اپنے محدود علم کے مطابق جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے اور آپ کو سمجھنے اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔